صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ نا امیدی کبھی اپنے پاس آنے بھی نہ دیں، کیونکہ زندگی نہ ہم اپنے ماں باپ کی کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہو ہمیں رلا ہی دیتی ہے۔ تو اگر زندگی میں کوئی بھی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور سب سے یقینی چیز جو ہے وہ موت ہے، سب سے بے یقینی چیز وہ زندگی ہے۔ تو زندگی میں جب آہستہ آہستہ ہمیں پریشانیاں آنے لگتی ہیں، ہمارے آس پاس غم آنے لگتے ہیں اور ہم ٹوٹنے لگتے ہیں، ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم اب اسی مشکل میں رہ جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اس وقت جو عقل مند انسان ہوتے ہیں، جو سمجھدار انسان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ ان پریشانیوں میں گم نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور کیونکہ انہیں اس چیز کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں جانا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اگر یہ پریشانیاں ہیں تو یہ چند دنوں کے لیے ہے، تو کیوں نہ ہم جانے سے پہلے کچھ کام کر لیں۔ تو یہ پریشانیاں جو ہیں وہ موقع ہمیں دیتی ہیں کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری اچھے سے کر لیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے کام کر رہے ہیں، جو بھی بندے اللہ کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، تو پریشانیاں ان کے پاس بھی آتی ہیں، لیکن وہ پریشانیاں ان پہ حاوی نہیں ہو پاتی، کیونکہ انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ کوئی پریشانی آئے، کوئی دقت آئے تو آپ اسے خوشی سے قبول کیجیے، آپ گھبرائیے مت، اپنا امید مت ہوئیے۔ اور یہ جو پریشانی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں دیتا ہے؟ تو اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ ہم جو ہے برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں، ہم برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں، صبر کے عادی ہو جائیں۔ سب سے بڑی قوت ہے وہ قوت برداشت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ برداشت کرے، اس کا بندہ صبر کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ بندہ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا انعام دے، اس کا اجر دے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غموں میں، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، صرف اس کو آزمانے کے لیے اور صرف اس کے مقام کو اور درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک دن اس پریشانی سے بھی ہمیں نجات دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے، ہمیں ان مشکلوں سے نکال دیتا ہے۔ اور یہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں نا امید کرتے ہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے۔ شیطان جو ہے وہ ہر وقت ایک موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ ذرا سے کسی بندے میں نا امیدی ڈال دیں، کیونکہ یہی جو نا امیدی ہے نا، یہی سب کچھ کرنے کے لیے کافی ہے، یہی آپ کو اللہ سے دور کرنے کے لیے کافی ہے، یہی آپ کو گناہ پہ آمادہ کرنے کے لیے کافی ہے، یہی نا امیدی ہر کام کروا دے گی۔ تو اسی لیے نا شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے بندوں میں کہ اسے نا امید کرتا ہے کہ تم بہت دقتوں میں ہو، تمہاری پریشانی اب ختم ہونے والی نہیں ہے، بہت ہو گیا، تم بہت تھک گئے ہو، کہاں اللہ سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ اگر سنتا تو تمہاری کچھ تو پریشانی ہلکی ہوتی، کم ہوتی۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ جب بھی آپ کو ایسا خیال آئے تو آپ توبہ استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، بے شک اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ اور صبر کریں آپ، کیونکہ صبر کرنے والوں کے تو ساتھ میں ہوتا اللہ تعالیٰ۔ سوچنے کی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کسی بھی چیز کی کیا ضرورت، اور جو بھی پریشانیاں وہ یوں ختم ہو جائے گی، وہ تو چند دنوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ بس آپ زیادہ گھبرائیں نہیں، صرف اللہ تعالیٰ انسان کو بس آزما رہا ہے کہ میرا بندہ کیسے صبر کرتا ہے اور کیسے ہم سے امید لگائے رکھتا ہے، کیسے ہم سے رشتہ بنائے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے ایسے کر کے، پریشانیوں میں ڈال کر کے، اور ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی پریشانی میں ڈالتا ہے، آپ جان جائیے کہ آپ کو اس کے بعد بہت کچھ ملنے والا ہے، آپ کے درجات بلند ہونے والے ہیں، آپ کے لیے اس میں بھلائی اور خیر ہے۔ صرف وہ پریشانیاں آپ کو بظاہر پریشانی لگ رہی ہے، لیکن وہ اصل میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں لے کے آتی ہیں۔ تو ہمیشہ صبر سے کام لیجیے اور حوصلے سے کام لیجیے، نا امیدی کو آس پاس نہیں آنے دیجیے، اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی پریشان رہیں گی، کیونکہ وہ آزمائش ہے آپ پہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائیں گے، قرآن شریف میں اللہ نے خود فرمایا ہے۔ تو جب آزمائیں گے تو ہمیں اس چیز کے بارے میں پہلے بتا بھی دیا گیا ہے نا کہ ہم تم کو آزمائیں گے، تو ہم کیوں گھبرائیں، کیوں پریشان ہو؟ تھوڑے دنوں کی آزمائش ہے، ہم صبر کریں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یا اللہ جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی گناہ کی وجہ سے اگر ہے تو ہم کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھ، ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ سے باتیں کریں۔ نا امید ہونا یہ تو ایک اور بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ سے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ نہ ہونے کا آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا ہی نہیں ہے، یہ پریشانیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی۔ تو اس طرح سے آپ نہ سوچا کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور یہ چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ ایک دن سب ٹھیک ہونے والا ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جلد باز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان پہ تھوڑی سی مشکل آتی ہے اور وہ ہائے واویلا کرنے لگتا ہے، وہ لوگوں کے پاس گانے لگتا ہے جا کر کہ دیکھو ہم اتنی مصیبت میں، دیکھو ہم اتنی پریشانی میں، اور اس کو جو کرنا چاہیے وہ کر ہی نہیں رہے ہیں نا۔ بس وہ چاہتے ہیں نا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگیں اور ان کو فوراً مل جائے۔ بالکل ملتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز دینے پہ قادر ہے، ملتا ہے، وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے تو آپ کو کیا پتا کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی چیز آپ کو دے دے۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز آپ کو نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے خیر نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے بھلائی نہیں ہے، اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح ہے، لیکن وہ اصل میں صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دے گا اس کے بدلے میں جو آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو، اور جو آپ کے لیے صرف اور صرف فائدہ مند ہوگی۔ اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ چیز مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں یہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ ہم ہی کو نہیں دے رہے ہیں، ایسا ویسا یہ سب سوچنے لگتے ہیں۔ تو ہم نے اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمارا خیال ایسا ہو گیا اللہ کے بارے میں کہ بس اللہ میری مطابق چلے، میری مرضی کے مطابق چلے، نعوذ باللہ، کہ ہم جیسا مانگیں ویسا ہم کو دے دے، جو ہم بولیں وہ میرا کر دے۔ تو وہ خدا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ مشفق ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہم سے۔ انہیں زیادہ معلوم ہے ہمارے بارے میں کہ ہمارے لیے کیا چیزیں صحیح ہیں اور کیا چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ جیسے کہ کوئی ماں ہوتی ہے دنیا میں، تو اگر ماں سے بچے کوئی چیز کی ضد کرتے ہیں، مجھے یہ چیز دلا دیجیے، یہ چیز دلا دیجیے، لیکن بچے کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ماں کو تو علم ہوتا ہے۔ تو ماں کیا کرتی ہے کہ نہیں یہ چیز ابھی نہیں دیں گے تم کو، ہم بعد میں دلا دیں گے، ابھی یہ چیز تمہارے لیے صحیح نہیں، یہ چیز صحیح ہے تمہارے لیے۔ اور وہ جو چیز صحیح رہتی ہے نا وہ چیز ماں دیتی ہیں۔ ماں فوراً نہیں سن لیتی ہیں بچوں کی بات کہ ہاں ابھی اٹھایا فوراً دے دیا، ایسا نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ کیسے ہم کوئی بھی چیز مانگیں گے اٹھا کے ہم کو دے دے گا؟ ہمارے لیے جو اچھی چیز ہوگی وہی نا ہمیں دے گا۔ تو اسی لیے اللہ کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلانے والا، انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ وسوسہ جو ہے وہ ایمان کی نفی ہے، اور یقین جو ہے وہ وسوسے کی نفی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے یقین کو اللہ پہ جمائے رکھیں، وسوسے سے ہمیشہ دور رہنا ہے، اور یقین جو ہے وہ نور ہے۔ تو آج ہم جتنے بھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں لوگ پریشان حال ہیں، وہ وسوسے کی وجہ سے نا امیدی کے اندھیرے میں جا چکے ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز دینے پہ قادر ہے، اللہ پہ یقین رکھیے، پختہ یقین رکھیے، اور نا امید کبھی مت ہوئیے۔ جیسا آپ اللہ سے گمان کریں گے اللہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا، اللہ نے خود فرمایا ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ تو اگر آپ اچھا گمان کریں گے تبھی آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، یہ چیز آپ سوچ لیں، اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں، دعائیں کریں، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ نے بولا مدد طلب کرنے کے لیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد طلب کرو نماز اور صبر کے ذریعے۔ تو آپ نماز پڑھیے، صبر کیجیے، انشاءاللہ جو اللہ ایک دن ان ساری پریشانیوں سے بھی آپ کو نکالے گا، اور جو چیز آپ چاہ رہے ہیں، جو اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہترین چیز اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی وسوسے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ یقین رکھنے والا، پختہ ایمان والا بنائے، اور ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔